خوش آمدید ایک بار پھر علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب خیراللہ مفتی اکمل صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت شکریہ، دونوں کا بہت شکریہ. اور سر ہم نے کل رات بھی بات کی کہ ماہ مبارک کا یہ آخری عشرے کا پہلا دن، ظاہر کل پہلی شب تھی تو پہلی تاخرات، اور پھر حضرت علی کا بھی عنوان تھا ظاہر ہے، تو ہم اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. مفتی اکمل صاحب، اگر آغاز ہم یہاں سے کر سکیں کہ جب ہم واقعے میں سنتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب آیا تو حضرت علی نے کہتے ہیں اس کو اٹھایا، نماز کے لیے بیدار کیا. تو یعنی میں نے وہ جملہ دہرایا بھی کہ ہم نے علماء کرام سے سنا کہ بھائی اس میں ایک یہ پہلو ہے سوچنے کا، ہر عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر عاشق حضرت علی کے لیے، کہ وہ اگر یہ بھی پسند نہیں کر رہے کہ اپنے وہ جو ان کا جو دشمن ہے وہ بھی کہ اس کی بھی نماز کے لیے اس کو بھی اگر بیدار کر رہے ہیں، تو پھر یہ بڑا ایک فرض بنتا ہے کہ جہاں ان کا ذکر ظاہر کرنا ضروری اور تکرار سے کرتے ہیں، وہاں یہ نماز اور یعنی جاتے جاتے انہوں نے اس چیز کی اہمیت بتائی. اس عنوان سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، میدان کربلا دیکھ لیں آپ یا اس قسم کے دیگر معاملات، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، امتثال امر یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس سے کبھی روگردانی نہیں کی. اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو پہلے سے ہی ان آزمائشوں کی خبر دے دی گئی تھی. بات الہی صحیح. حضرت امام حسین کو پتہ تھا، لیکن بی بی فاطمہ کو پتہ ہے. سرکار تو بچپن سے فرما رہے ہیں نا، مولا علی کے بارے میں بھی سرکار کے ارشادات موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں کوئی دعا کی کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، نہیں، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ تھے. واہ واہ. اور یہی اس لائق تھے کہ ان کو بات کی خبریں دے دی جائیں. ہم جیسا ہوتا تو بستر پہ پڑ جاتا سر پکڑ کے، یار ہوگا کیا میرا، یہ مضبوط. اور آپ کا امیر المومنین ہونے کے باوجود نماز کے لیے اٹھانے کے لیے جانا، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ایک عام حالت میں ہونے کے باوجود، اللہ کی بے شمار نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود سربہ سجود ہونے سے بھاگتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. اصل میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو اپنانا یہ ہمارا کمال ہے. صحیح. ان کے فضائل، ان کے مناقب، یہ سب ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہیں اور آپ کے قریب ہونے اور اللہ کے قریب ہونے کا سبب ہے. لیکن سیرت پاک کا اپنانے سے انسان پھر ایک رول ماڈل بنتا ہے. اور جیسے انہوں نے چند ایسے افعال و اعمال، میں چند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو گنوایا جائے، ان میں سے جو ہمارے سامنے نمایاں ان کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ایسے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ ہو گیا. اور ہم ان کی سیرت چھوڑ کر زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو زندہ درگور کر بیٹھے ہیں گمراہ میں. ان کی سیرت پہ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلندی اور عروج عطا فرمائے گا. تو یہ نماز کا جو آپ نے نقطہ اٹھایا بہت اچھی بات ہے. ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اور اس سیرت کو اپنانے کی اور بیان کر کے اپنے بچوں کو بار بار ان کے ذہن نشین کر دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ چیز اصل ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے طریقوں کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے گا. یعنی ذکر ضرور کریں لیکن بات ذکر تک محدود نہ ہو، فکر تک بھی جائے، دونوں چیزیں. بالکل. اور داؤدانی صاحب ہم جب کچھ دعائیں، ہم فضائل کے عنوان سے بھی آپ بات کیجیے گا، جب ہم کچھ دعائیں سنتے ہیں حضرت علی کے عنوان سے تو وہ تو ایسا ہے ان کا ترجمہ کہ اگر مطلب میں اپنے لیے بات کروں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے نہ معلوم ہو کہ یہ دعائیں حضرت علی کی ہیں تو مجھے یہ لگے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بڑا ہی یعنی میں کیا الفاظ استعمال کروں، یعنی ان میں اس طریقے سے وہ آہو زاری اور عجز اور انکساری اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے کہ پھر انسان کو پتہ لگے کہ بھائی یہ سب حضرت علی کہہ رہے ہیں، تو انسان سوچے یار جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو پھر میرے جیسے کا تو پھر مطلب فارغ ہوں، کچھ کام کیا ہے ہی نہیں، اسٹینڈ نو ویئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہنا، اور واقعاً عبادت امیر المومنین کے بارے میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے. کل بھی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ مولا کے مناجات کے یہ الفاظ ہیں کہ الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدن، کہ میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بھی فخراً ان تکون لی ربن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ دیکھیں گے تو خاندان اہل بیت کے اندر آپ کو یہ وصیت کے اندر ذکر کرنا نماز کا یہ تو اتنا کامن نظر آئے گا. پیغمبر اکرم سے اگر آپ شروع کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا کائنات کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ فإنہا قرۃ عینی، علی نماز قائم رکھنا اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا دیکھیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میری بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا. آپ ذرا اندازہ کریں، واجب اور فرض کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی کہ رخصت جب ہو رہے ہیں، شہادت کے میدان میں جا رہے ہیں، اس وقت جو آخری باتیں ہیں ان میں ایک جملہ یہ ہے کہ اے زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا. پھر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس جملے کو کیا کہیں گے کہ
کہ جو انہوں نے وصیت کے طور پر کہے تھے اپنے سارے خاندان کو بلا کر کہ یاد رکھنا لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، کہ ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہو سکتی ہے جو نماز کو خفیف اور حقیر سمجھتا ہے۔ اور پھر آپ مولا کائنات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مولا کی وصیتوں میں سے ہے کہ جس طریقے سے مولا نے بہت ساری وصیتیں کی تھی، اس میں بار بار یہ الفاظ واللہ اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس میں آپ کو الفاظ یہ ملیں گے واللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو نماز کے بارے میں، فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو گنوایا ہے مولا نے، پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے، یتیموں کا ذکر کیا ہے، رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہے، اس میں نماز کا اس شان سے ذکر کیا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب مولا کو ضربت لگی ہے مسجد کوفہ کی محراب میں، تو اس موقع پر زخمی ہو چکے تھے، زخمی ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو آگے کیا اور کہا بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ، اشارہ کیا، متوجہ کیا، بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ آپ اندازہ یقیناً کوئی اتنی زیادہ اہم چیز تھی نا وہ کہ اس وقت میں، یعنی اگر کوئی شخص ان باتوں پر غور کرے، ہم کربلا جائیں اور کربلا جانے کے بعد نماز کو فراموش کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ ہم نجف جائیں، مولا کے دربار میں پہنچے، نماز کو حقیر سمجھیں، نماز کو نہ پڑھیں، نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے مدینہ جائیں، عمرے کے لیے پہنچیں، مکہ جائیں اور نماز کے بارے میں کوتاہی کریں، نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ تو وہ ریڈ لائنز ہیں، نہ پیغمبر اکرم قبول کریں گے، نہ مولا قبول کریں گے، نہ اہل بیت، نہ صحابہ کرام، پروردگار قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ نماز جو ہے اس کو دین کا ستون منہدم ہو جائے تو پھر اس کے بعد عمارت کہاں رہتی ہے؟ جو جملہ آپ نے کہا تھا میں تکرارن اس کی تائید کروں گا کہ علی تو اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتے، تو جو مرنے والے ہیں ان کو کیسے بے نمازی دیکھ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ کیا کہنا، جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب اگر آپ چاہیں اس عنوان سے بتائیے گا، پھر یہ بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے تعلق سے کچھ ہمیں بتائیے گا۔ ایسا ہے جیسے اب ظاہر ہے ہاں سورج نکلا ہوا ہے، مفتی صاحب ذرا بتائیں سورج نکلا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ اتنا یہ زیادتی ہے، اتنے کم وقت میں یہ اتنا بڑا اتنا وسیع سوال کر دینا، اور وہ اتنا پیار اور محبت جو سرکار کو تھا۔ حضرت علی سرکار کی صحبت میں ہی پروان چڑھ رہے ہیں، سرکار کی دیکھ بھال۔ ایک عام آدمی، ایک عام عالم کی صحبت میں اگر ایک بچہ رہے اور عالم باعمل ہو تو بچہ بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ اور جو سید الاولین والآخرین ہیں اور محبت بڑی نگاہیں ڈال رہے ہیں اور تربیت اور شفقت ان کی ہے، تو اس بچے کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں بڑھ رہے ہوں تو یقینی سی بات ہے شروع سے کامل و اکمل، جس کا ایک نتیجہ آپ دیکھیں سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی، سرکار نے سب کے سامنے اسلام پیش کیا رشتہ داروں کو جمع کر کے اور فرمایا کون مجھ پہ ایمان لاتا ہے، سب کھڑے بیٹھے رہے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن حضرت علی کی شعوری بلوغت کا عالم یہ تھا آپ کھڑے ہوئے۔ حالانکہ چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ ہو نا سوچتے ہیں پہلے ذرا امی سے پوچھ لوں کہ وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، مار نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، لیکن کھڑے ہوئے میں بیعت کرتا ہوں، بیٹھے ہیں آپ چھوٹے ہیں۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا پھر آگے ان کو بیعت فرمائی، قیامت تک کے لیے مولا علی نے ایک مثال قائم کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا نا جنگ کے حالت، وہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا شجاع ہوتا تھا، کیونکہ کفار کا ٹارگٹ تو ذات رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولا علی ہمیشہ سرکار کے قریب ہوا کرتے تھے۔ شجاعت اور بہادری کا عالم یہ، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت۔ پھر سرکار جب ہجرت فرما رہے ہیں تو اپنے بستر پہ آپ کو امانتیں دینے کے لیے لٹایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں بڑا سکون سے سویا اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر روز میں ڈرتا تھا کہ میں ہو سکتا ہے آج رات ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے خوفزدہ ہوتا تھا۔ یہ ان کا خوف خدا دیکھیں، ہم لوگ گناہ کر کے بھی بے فکر رہے ہیں، اور مولا علی قطعی جنتی ہونے کے باوجود ان کے عاجز انکساری کا عالم یہ ہے۔ لیکن فرمایا آج رات میں اس سکون سے سویا، نبی کریم نے مجھے فرمایا کہ علی صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار نے فرمایا اور میں انتقال کر جاؤں؟ تو یہ سرکار کا پیار اور محبت۔ اور پھر جب غزوہ تبوک میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے اہل بیت اطہار کی حفاظت کے لیے، تو عرض کیا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہاں علی عورتوں بچوں کے درمیان؟ حالانکہ جب سرکار نے منتخب کیا تو یہ تو بڑا مقام مرتبہ، سرکار نے فرمایا کہ علی کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے کہ وہ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اتنا پیار اور شفقت کا معاملہ اور سرکار کا فرمانا، جس نے علی کو دیکھا، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ پیار محبت اپنائیت کی باتیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ایک اصول، ایک لائن کھینچ دی، جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا،
جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو یہ کتنا پیار کا معاملہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے مسجد میں کسی بھی حالت میں آنا جائز نہیں، علی کے لیے ہر حالت میں آنا جائز ہے۔ آپ نے ان کے لیے بالکل وسعت دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دونوں نفوس قدسیہ رشتے کے اعتبار سے بھی قریب اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو قرب عطا فرمایا، اس کو پہچاننا چاہیے۔ اور میں پھر یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، جب ضربت لگی تو صدا بلند کی فستو و رب الکعبہ یا فستو بے رب الکعبہ، تو اس کا مطلب سمجھائیں کہ یعنی وہ تو دنیا سے رشتہ قطع ہو رہا ہے نا، اب تو معاملہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب اگین ظاہر ہے کوئی موازنہ نہیں، لیکن میں اپنی کم علمی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بس ایک انسان کو لگے اب دنیا جا رہی ہے تو کہ اب تو سب ختم ہو گیا، یعنی یہ تو ناکامی کی پیک ہو گئی میرے ساتھ نہیں، اگر اپنی کم اس میں، تو اس سمے کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا میں۔ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کثیر میسر نشو دین سعادت کعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوئی کہ کعبے میں اس دنیا میں تشریف لائے اور مسجد سے اس دنیا سے گئے۔ اگر ایک انسان دنیا ہی کو سمجھ رہا ہے سب کچھ، اور وہ کہتا ہے کہ نموت و نحیا، کہ جیتے ہیں مرتے ہیں اور بس ختم ہو جاتے ہیں، ما یہلکنا الا الدہر، اس کے لیے تو بات صحیح ہے۔ وہ کہے کہ دنیا ختم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ مگر اگر اس کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تب تو دیکھنا یہ تھا کہ دنیا کے کھیت میں کیا کمایا اور کیا اگایا، کہ جس کی پھر ہارویسٹنگ اور تھریش آؤٹ وہاں پر کرنا ہے۔ تو وہاں پر اگر تھریش آؤٹ کرنے کے لیے یہاں سے بہت کچھ پہنچا دیا گیا ہے تو بھی انسان کامیاب ہے، جس نے سب کچھ پہنچا دیا ہے اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کعبے کا حوالہ دیکھیں کہ فزت برب الکعبہ، یعنی علی کی نظر ہے کعبے پر کہ پہلا دن جب میں وہاں پر آیا تھا اس دنیا میں، اس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر اپنی شہادت کے آخری لمحات تک میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو مرضی پروردگار کے خلاف ہو۔ تو جب سب کچھ مرضی پروردگار کے مطابق ہے تو اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے ایک اور جملہ بھی ہے، بسم اللہ ہے وباللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی مائیت میں اور ملت رسول پر رہتے ہوئے میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین نے مٹی کو اٹھا کر اپنے زخم پر ڈالا ہے، پھر آیت قرآن کی تلاوت کی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اسی میں پلٹایا جائے گا اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے آیت کے اندر۔ مولا کائنات نے اس موقع پر اس بات کو بھی بیان کیا کہ دنیا اختتام نہیں ہے، منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تمہیں واپس نکالا جائے گا۔ تو وہ جو آگے کا مرحلہ ہے وہ اگر پیش نظر ہو تو ویژنری اسی کو کہتے ہیں جو آگے دیکھ رہا ہو۔ جس کی نگاہ محدود ہو اور وہ اس دنیا سے آگے نہیں دیکھ پا رہا تو خدا کی نظر میں وہ ویژنری نہیں ہے۔ پھر تو عقیدہ قیامت کہاں گیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ تو جو متقین ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو امام المتقین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا عقیدہ کتنا پختہ اور مضبوط ہوگا آخرت کے حوالے سے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اور بھی گزارش کروں کہ کئی اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین نے دین کے حوالے سے تاکید کی کہ اس کے دونوں پہلوؤں پر غور کیا جائے، ایک وہ جو حقوق اللہ والا ہے اور دوسرا جو حقوق الناس کے حوالے سے۔ مولا کے وصایا کے اندر یا وصیت کے اندر یہ جملہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، دیکھو ایسا نہ ہو یہ زخمی ہونے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد سے کچھ پہلے مولا کی وصیت اتنی اہم بات، اے عبد المطلب کی اولاد دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں تم کو یہ کرتا ہوا دیکھوں کہ تم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلو اور یہ نعرہ بلند کرو کہ قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، کہ مولا مارے گئے، مولا شہید ہو گئے۔ خبردار، میرے بدلے صرف اور صرف میرا قاتل قتل کیا جائے گا، وہ بھی ضربتن بے ضربتن، اس کو ایک ہی ضربت لگانا، ایک سے زیادہ نہیں۔ میں بچ گیا تو میرا معاملہ ہے کہ میں اس کو معاف کروں یا اس سے انتقام لوں، قصاص لوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر میں دنیا سے چلے جاتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس عنوان سے دوسرے لوگوں کا خون بہاؤ، چاہے وہ مجھ سے بغض ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس بنیاد پر بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی اور کے خون کے حوالے سے حرمت کا یہ احساس پھر مجبور کرتی ہے جارج جرداق کو، کہ جنہوں نے وہ کتاب لکھی کہ صوت العدالت الانسانیہ، وہ کرسچن تھے، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور اس کا عنوان یہ رکھا صوت العدالت الانسانیہ، انسانیت کی عدالت کی صدا، دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے اس کا انگریزی ترجمہ ہوا، جس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ انہوں نے کیا ہے تو مولا کائنات کی عدالت اور ان کے جسٹس کے پہلو کو کیا۔ واہ واہ۔ تو اب آخر میں جاتے ہیں مفتی صاحب، پہلے آپ پھر آپ بتائیے، یہ آپ نے تمام تر فضائل کے پہلو پر بھی بات کی اور جو نصیحتیں ان پہ بھی، تو بس آخر میں اس کو کنکلوڈ کر دیجئے کہ اب آج کے دن 21 رمضان المبارک جو دن حضرت علی سے منسوب ہے، اس دن
ایک ایسے آدمی کو جو کہ حضرت علی کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جو کہ سرکار دو عالم پر اپنی جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو کم از کم کیا سبق لے کے اٹھنا چاہیے؟ کہ آپ اتنا ذکر کیا, بہت اچھی بات ہے, کم از کم 21 رمضان کی مغرب سے پہلے انسان یہ تو طے کرے کہ بھائی اتنا تو کم از کم میں کر لوں, یہ ہمیں نصیحت کریں. جی ہاں, سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نظر میں وسعت پیدا کرنی چاہیے. مخصوص ایام میں ہم ذرا جوش میں نظر آتے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا نارمل حالت ہو جاتی ہے. ایک کیفیت تو ایک عمومی کیفیت قائم رہنی چاہیے, صحیح, وہ عقیدت, پیار, محبت کی, اور ان کو رول ماڈل بنا کر اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کی. صحیح. ہم انسان ہیں, بتقاضۂ بشریت ضرور خطائیں ہو جاتی ہیں, لیکن ہمیں اپنی خطاؤں پہ واقفیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اکابرین کی سیرت کو پڑھیں. ایک آئینہ ہے, اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں, خرابی نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک خاندان ہے, اس میں دادا جی عالم مفتی, چچا عالم مفتی, پھپھا عالم مفتی, ابا عالم مفتی, اور بیٹا کیا ہے, چرسی, فرض کر لیں. تو کوئی کیا کہے گا, تو پورے خاندان کو بدنام کر رہا ہے. صحیح, نہیں, اس طرح ہمارے اتنے نفوس قدسیہ سے ہمارے رشتے ہیں, اتنے مطلب ہم کلوز ہیں, اور اتنے عظیم لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہ کر اگر ہم تھوڑا سا ایسا ہو جائے نا تو میدان محشر میں تو مطلب مزہ نہیں آئے گا یار. سرکار کی امت, علی کا چاہنا والا اور صحابہ کرام کا پیار کرنے والا, اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا آئے تو میدان محشر اس کو پروٹوکول دے, نظری پروٹوکول کہ یار یہ آ گیا چاہنے والا, اور ہماری حالت ایسی ہو کہ ہم احتساب میں پھنسے ہوں, وہاں خوفزدہ ہوں, یہ مناسب نہیں. سوچنے کی بات ہے, تھوڑا سا انسان جو ہے اپنے آپ کو بہتر کرے. ہم انسان ہیں, بہرحال فرشتے نہیں بن سکتے ہیں, لیکن جتنا اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اتنا بیسٹ. کیا آپ نے ڈفرینٹ اینگل خوبصورت, وہ ایک یاد آ گیا, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اقبال نے کہا. آپ بس آخری بس میں تو مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا جس طریقے سے انہوں نے سیرت کے پہلوؤں کو روشن کیا, اور اختتام میں امام شافعی کے اشعار مولا کے حوالے سے جو ہیں انہی کو پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. کہ امام شافعی نے کئی اشعار کہے, ان میں سے ایک یہ 2 اشعار ہیں ان کے کہ علی حبہ جنہ, علی وہ ہیں کہ جن کی محبت سپر ہے, جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ, علی وہ ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں. یہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے. وسیع و مصطفیٰ حقہ, مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں. امام الانس والجنہ, اور انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنات کے بھی امام ہیں. تو پیروی انسانوں کو بھی کرنی ہے, جنات کو بھی کرنی ہے. جنات اپنا معاملہ خود دیکھیں گے, انسان کم سے کم پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. جزاک اللہ, بہت نماز. دونوں علماء کرام کا بہت شکریہ جنہوں نے ذکر حضرت علی پہ بات کی اور ساتھ میں اس پر بھی فوکس کیا کہ یہ ذکر کرنا بہت ضروری, بہت اچھا. رحمت صاحب نے کہا کئی برکتوں کا سبب سارا کچھ ہے. ذکر سے بات شروع ہونی چاہیے لیکن یہ بھی ختم نہیں ہو جانی چاہیے, اس کو آگے بڑھ کے فکر تک بھی بات جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, جو ہم دعویٰ کرتے ہیں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اس میں حقیقی طور پہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 733 5 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.